إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کئی الفاظ اہل ایمان اور اہل اسلام میں بکثرت بولے جاتے ہیں، انتہائی معروف و مشہور بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کا حقیقی معنی و مفہوم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ ایسے ہی الفاظ میں سے ایک لفظ برکت ہے۔ بڑی کثرت سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اللہ برکت دے، یہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت میں برکت پیدا کر دے۔ بڑا معروف و مشہور لفظ ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب ہے چیز کا بڑھ جانا، چیز کی کثرت، جبکہ اس لفظ کے متعلق یہ تصور درست نہیں۔ برکت شے کے بڑھنے کا نام نہیں ہے۔ برکت کسی بھی شے میں فائدہ زیادہ ہونے کا نام ہے، ظاہری کثرت کا نام نہیں۔ میں چند مثالیں دے کے یہ بات واضح کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں ملنے والی زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی۔ کیوں؟ ایک تو اس کا ایک ایک لمحہ کسی قیمت پہ کسی شخص کو دوبارہ ملنے والا نہیں، یہ مہلت والی زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی کو دوبارہ ملنے والا نہیں۔ جب کسی کو کسی قیمت پہ اس وقت میں سے ایک لمحہ بھی دوبارہ نہیں ملنا تو یہ شاید کتنی قیمتی ہوئی کہ دوبارہ ملے ہی نہ۔ یہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جس کی جتنی ہے اتنی ہی ہے، اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، ایک لمحہ اس میں کمی بیشی نہیں۔
دوسرا اس لیے بھی یہ وقت انتہائی قیمتی ہے کہ جو اس دنیاوی مہلت والی زندگی میں کرنا ہے اسی کا نتیجہ کل قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی میں بھگتنا ہے۔ اچھا کرنا ہے تو اچھا نتیجہ، برا کرنا ہے تو برا نتیجہ۔ اب جس چیز کے بدلے میں ہمیشہ کا نتیجہ نکلنے والا ہو وہ شے کتنی اہم ہے۔ دنیا میں تو یہ عارضی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ کا نتیجہ ملنا ہے۔ اب ایک شخص کو 1000 سال عمر ملتی ہے، ایک شخص کو 60-70 برس عمر ملتی ہے۔ اگر برکت کا مطلب کثرت ہے تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال والے کی عمر میں برکت ہے اور 60-70 سال والے کی عمر میں برکت نہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے گزرے پہلی امتوں میں بالخصوص جن کی بڑی عمریں تھیں، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو امت بھی آخری ہے اس کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، کوئی تجاوز کرے گا، اور واقعات ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ یہی ہے، تجاوز کرنے والے تھوڑے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اسی 60 اور 70 کے درمیان ہی ہے، تقریباً 63 سال۔ اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، دوسری طرف پہلی امتوں کے کئی افراد کی عمر 1000 سال۔ لیکن اگر برکت دیکھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر میں برکت ہے نا، وہ کسی 1000 سال والے کی 1000 سالہ عمر میں نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ظاہری کثرت کا نام برکت نہیں ہے، ظاہری کثرت کا نام برکت نہیں۔ ایک اور دلیل سے بھی میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ ظاہری کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ ایک شخص کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیتا ہے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، اس پر 25,000 روپیہ سود وصول کرتا ہے۔ بظاہر مال 1,00,000 سے 1,25,000 ہو گیا، بڑھ گیا نا، بظاہر بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایک شخص اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ اس 1,00,000 روپے میں سے 25,000 روپیہ کسی کو صدقہ نہیں دیتا ہے۔ بظاہر اس کا 1,00,000 سے 1,25,000 ہو گیا ہے، اس کا 1,00,000 سے 75,000 رہ گیا ہے، کام ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نہیں 2 جگہ پہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، جو تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے نا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ وہ بظاہر زیادہ ہے پر برکت کوئی نہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور وہ مال جو صدقات میں خرچ ہو گیا، جو بظاہر کم ہو گیا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بظاہر کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ اور فیصلہ سنا دے، تو معلوم ہوا
برکت ظاہری کثرت کا نام نہیں ہے. جس نے لاکھ کا 1.25 کر لیا بظاہر زیادہ ہے پر برکت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا. اور جس کا 1,00,000 سے 75,000 رہ گیا ہے بظاہر کام ہو گیا ہے، لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوا، اس نے بڑھا لیا ہے، مطلب ہے برکت پیدا ہو گئی. اور حدیث بھی کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. ایک حدیث میں آپ نے قسم اٹھا کے یہ فرمایا صدقہ بندے کے مال میں سے کچھ بھی کام نہیں کرتا، بظاہر تو کام کرتا ہے لیکن برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ برکت ظاہری کثرت کا نام نہیں، برکت شے کے فائدے میں اضافے کا نام ہے. شے کے فائدے کے اندر اضافہ ہو، یہ ہے برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ قسم اٹھا کے سودا بیچتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، بظاہر سودا بک جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للبرکہ. قسم سودا تو بیچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے پر برکت ختم کر دیتی ہے، برکت ختم کر دیتی ہے. تو اسے بھی بازار تو مال بڑھتا نظر آتا ہے، سودا بک گیا، پیسے آ گئے، لیکن آپ فرما رہے ہیں برکت ختم کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت چیز کے اندر فائدہ زیادہ ہونے کا نام ہے. اب یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر 29 دنوں کا ہوا سارے لوگوں کے لیے 29 دنوں کا ہی ہوگا، اگر 30 دنوں کا ہوا تو سارے لوگوں کے لیے 30 دنوں کا ہی ہوگا. لیکن ایک شخص کی زندگی میں رمضان آ گیا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے. ورنہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں، ہمسایوں رشتہ داروں میں جو گزشتہ رمضان میں تھے اس سال وہ نظر نہیں آ رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کر دے. اب 29 دنوں کا ہو یا 30 دنوں کا ہو سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، لیکن ایک شخص کو زندگی میں رمضان نصیب ہوا، اس نے سارے روزے رکھے، اس نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی، اس نے پوری پابندی سے رات کا قیام کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اچھا کیا، اس نے قرآن کی تلاوت بھی خوب کی، اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں بھی بڑی کی، اس نے سخاوت بھی بے انتہا کی، صدقہ و خیرات بھی خوب کیا. اس نے رمضان میں نیکی کا کوئی کام جلدی کیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، خطبہ بھی پابندی سے سنا، درود بھی سنے، تربیتی پروگراموں میں بھی حصہ لیا. اس کے بھی 29 دن 30 دن گزر جائیں گے. ایک دوسرے شخص کی زندگی میں رمضان آیا، اس کے لیے بھی 29 دن کا یا 30 دن کا ہے، اور اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا، نماز کوئی نہیں پڑھی، قیام کوئی نہیں کیا، تلاوت کوئی نہیں کی، سخاوت کوئی نہیں کی، ثواب کا نیکی کا کوئی کام اس نے نہیں کیا. دن تو اس کے بھی 29 دن، اس کے بھی 29، لیکن اس نے برکتیں سمیٹ لی اور اس کا رمضان برکت سے خالی گزر گیا. برکت کا مطلب یہ ہے، برکت کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو برکت والا بناؤ. جتنے لوگ بے عمل ہیں، بے نماز، بے روزہ، بے زکات، بے عشر، بے حج، جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں،
ایسے لوگوں نے اپنی زندگیوں کی برکت ختم کر دی ہے، خواہ انہیں 1000 سال عمر مل جائے، وہ عمر برکت سے خالی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عمر تو 60-70 سال ملی ہے، لیکن اس نے عمر کے اندر نیکیاں بہت سمیٹی ہیں، اعمال صالحہ بہت کیے ہیں، کارنامے بڑے سر انجام دیے ہیں، تو سمجھو اس نے اپنی عمر کو برکت والا بنا دیا ہے۔ تو کوشش کرو، دنیا کی یہ سب سے قیمتی چیز ہے وقت، اس کو بے برکت نہ بناؤ، ہے نا؟ ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں؟ کوئی سڑکیں ناپ رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں، ایک طرف تیل مہنگا ہوا ہے تو ہر بندے کی زبان پہ تیل مہنگا ہو گیا، آوارگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنے لوگ ہیں جو بے مقصد سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یاد رکھیں، بے مقصد، یوں جہاں 4 بندے بیٹھے، تیل مہنگا، تیل مہنگا، تیل مہنگا، تمہاری آوارگی تو کوئی ختم۔ یاد رکھیں، یہ جو مہنگائی کا رونا ہے نا، اس کی بھی وجہ یہی ہے، جس طرح آج اکثر لوگوں کی عمر میں برکت کوئی نہیں، برباد کر رہے ہیں عمر کو، دن بھی رات بھی، پوری رات جناب جاگ رہے ہیں، لیکن پوری رات میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں، 2 رکعت نفل تو گزا، عشاء پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، فجر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کتنی بے برکت زندگی ہے بد نصیب کی، پوری رات جاگا بھی ہے لیکن پھر اس نے برکت والا کوئی کام نہیں کیا، اتنی بے دردی سے قیمتی چیز کو ضائع کر دیا۔ یہی حال مال اور رزق کا ہے، ورنہ مال کی کمی نہیں، دن بدن مال بڑھ رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہاری فقیری کا کوئی ڈر نہیں، مجھے تو یہ خطرہ ہے مال کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور مال کی کثرت کی وجہ سے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی، تم بھی ہلاک ہوگے۔ مال کم تو نہیں ہے، مال تو دن بدن بڑھ رہا ہے۔ کتنے لوگ یہاں میری عمر کے ہیں، جب ہمارا بچپن تھا یہی شہر گجرانوالہ، لوگ کہتے ہیں چیزیں سستی تھی تو پیسہ بھی کوئی نہیں تھا، پورے شہر میں کہیں کوئی ایک کار نظر آتی تھی، کوئی ایک، میں نے وہ دور دیکھا ہو، حالانکہ میں کوئی بہت زیادہ عمر والا نہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے بھی موجود ہیں، میں نے اپنے بچپن کو جو دیکھا ہے، کسی محلے میں کار آ جاتی، کار بھی وہ جسے ڈڈو کار کہتے ہیں، بچے کیا کہتے تھے، وہ چیبکری بھی تھی ڈڈو کار، وہ کسی محلے میں آ جاتی تو سارا محلہ جمع ہو جاتا کہ یہ کیا آیا ہے۔ جس کے گھر سائیکل ہوتی لوگ کہتے مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، ان کے پاس سائیکل ہے۔ اب سائیکل والے کو کون مالدار سمجھتا ہو؟ اب گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 کی وقت نہیں موٹر سائیکل۔ شہر تو شہر، دیہاتوں میں بنگلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ خوشی تو خوشی رہ گئی، اس کے کھیکل تو بڑے ہی بڑے، غمی کے پروگرام، شادیاں ہمیں ہو رہی ہیں، غمی کے پروگرام، اور رنگ برنگے کھانے پک رہے ہیں کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی آگے مر رہا ہے۔ بھائی آپ نے اگر تصویر بنائی ہے نا تو میں نہیں قائل اس کا، اس کو مٹاؤ۔ توجہ بھائی، مرنے کی رسمیں شادیاں ہمیں ہو رہی ہیں، مال کہاں کام ہے؟ مال تو بے انتہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ پھر مہنگائی کا رونا کیوں؟ برکت کوئی نہیں۔ اکثر لوگوں کا مال اچھے کام میں صرف نہیں ہوتا، وہ برکت کوئی نہیں۔ تو برکت کثرت کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص ماہانہ 25-30 ہزار روپیہ کماتا ہے، لیکن اتنی تھوڑی کمائی کے باوجود اس کی ضرورتیں جائز پوری ہو رہی ہیں، اس پہ قرضہ نہیں چڑھ رہا، بلکہ وہ آخرت کا ذخیرہ بھی اس میں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، قرضہ بھی سر پہ کوئی نہیں، ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کھانا کھا کے سوتا ہے۔ ایک شخص ماہانہ
2-3 لاکھ روپیہ کماتا ہے، پھر اس پہ قرضہ بھی چڑھتا جاتا ہے، ضرورتیں بھی اس کی پوری نہیں ہوتی، آخرت کا ذخیرہ بھی کوئی نہیں، تو برکت 3 لاکھ والے میں نہیں ہے، برکت 25,000 والے میں ہے۔ کوئی سمجھ آئی برکت؟ تو اس لیے برکت تو شے کے نفع کا نام ہے کہ آدمی کو شے ملے تو اس میں نفع ہو، اس میں فائدہ ہو، دنیاوی ہو، فائدے کا نام برکت ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سامنے پمپ ہے آگرہ روڈ پہ، اس کے قریب ایک شخص ایسا دنیا سے گیا ہے کہ پمپ والی جگہ بھی اور اس کے دائیں بائیں بھی لمبی چوڑی زمین اس کی تھی، لیکن پوری زندگی بیت گئی، نہ کسی بچے کی شادی کی، نہ کسی بچی کی شادی کی، مال کم ہو جائے گا تو قبر تو اس کو 5 فٹ کی ملی ہے۔ کتنی بے برکتی ہے اس کے مال میں کہ نہ کوئی جائز دنیاوی ضرورت پوری ہوئی، نہ آخرت کا توشہ ہی بنا۔ یہ بے برکتی ہے، جگہ لمبی چوڑی تھی۔ آج اکثر لوگوں کا مال اس طرح کا ہی ہے، مال بڑا ہے لیکن نہ جائز ضرورتوں میں صرف کرنا ہے اور نہ آخرت کا توشہ بنانا ہے۔ ہاں، بیماری کا ایک جھٹکا آیا تو صدیق صادق میں ایک رات میں دل چاہے تو 5 لاکھ لگ جائے، برکت تو نہ ہوئی۔ تو برکت کو سمجھو، تو سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، اس کو برکت والا بناؤ۔ اگر رمضان نصیب ہو جائے تو اس کو برکت والا بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تو یہ تھی کہ عام مہینوں میں کم از کم قرآن اتنا پڑھا جائے کہ مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے، اقرأ القرآن فی شہر۔ لیکن آج لوگ قرآن کے مہینے میں بھی قرآن مکمل نہیں کرتے، ایک دفعہ کہ پڑھ کے تلاوت کر کے وہ قرآن مکمل کر لیں، بڑے تھوڑے لوگ۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں کتنی برکت تھی، یہی 63 سال کے آگے پیچھے عمر امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک ایک حدیث کے لیے کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی بغداد، کبھی حجاز، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور سفر بھی کون سا، گھنٹے نہیں لگتے تھے، مہینے لگتے تھے۔ کتابیں اتنی لکھ کے کہ آج وہ ساری ایک بندے سے پڑھی نہیں جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی میں اتنی برکت کہ ہر رمضان میں فتح الباری کے مقدمہ حدیث ساری میں لکھا ہے کہ ہر رمضان کے اندر 41 قرآن امام بخاری پورے کرتے۔ کتنے؟ 41۔ برکت ہوئی نا، 41۔ کیسے؟ ایک قرآن مکمل کرتے عشاء کے بعد 8 رکعتوں میں، یہ ایک ہو گیا پارا پار کے روز کا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ 13 تک رکعتیں درست ہیں، مزید 2 رکعتوں کے اندر اپنے طور پہ 3 راتوں میں قرآن مکمل کرتے، مہینے کے 10 بن جاتے ہیں۔ 10 اور 1 کتنے ہوں گے؟ 11۔ اب قیام کی شکل میں 3 راتوں سے قبل قرآن پورا کرنا جائز نہیں، وہ سنت کو بھی بلوغ رکھتے۔ قیام کی شکل میں 11 قرآن، دن کے وقت ویسے ہی قرآن کی تلاوت، وہ روزہ بھی پورا کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ 11 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 41 قرآن۔ اتنے کارنامے بھی اور اتنی تلاوت بھی۔ آپ کہیں گے جی پرانی بات ہے، میں نئی بات بھی سنا دیتا ہوں۔ شیخ المشاعر حافظ محمد محدث گودلوی رحمہ اللہ ایک سال رمضان میں بیمار ہیں، ہسپتال کے بیڈ پہ پورا رمضان گزر گیا، بیماری کے عالم میں۔ لوگ عید کے موقع پہ عیادت کے لیے گئے، پوچھا کیسا گزرا رمضان؟ کہتے ہیں طبیعت خراب ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے ساتھ فضل بڑا کیا ہے۔ جو کیا فضل؟ آپ تو بستر پہ رہے، دیکھو شکر گزار بندے۔ کہا اللہ نے فضل بڑا کیا ہے۔ کیا فضل کیا؟ کہا 30 دنوں کا رمضان ہوا اس دفعہ تو میں نے اس بیڈ پہ 30 قرآن پڑھ دیے ہیں۔ وہ بیمار ہو کے ہسپتال کے بیڈ میں 30 قرآن مکمل کر دیے۔ اللہ اکبر، 30 قرآن۔ آج ایک نہیں پورا ہوتا۔ میں اکثر درس جب رمضان میں دیتا ہوں نا تو جتنا روزہ ہو نا، 9واں روزہ ہے تو میں پوچھتا ہوں ہاں جی آج جس کے 9 پارے پورے ہو گئے ہاتھ کھڑا کرے، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرنے؟ یہ بے برکتی ہے، بے برکتی۔
اب ایک شخص کا، یہ ساری مثالیں بات سمجھانے کے لیے، ایک شخص کا دن گزرتا ہے، وہ صبح فجر جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کے بعد اگر اس کے محلے کی مسجد میں درس ہے یا ترجمہ کلاس ہے وہ بھی سنتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، پھر اور بھی زور تک جتنے کوئی نیکی کے کام اسے میسر آتے ہیں وہ کرتا ہے، دنیا کا کام بھی کرتا ہے، پھر زور پڑتا ہے جماعت سے، زور 6 سال تک وہ کام بھی کرتا ہے لیکن ساتھ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، پھر وہ عصر بھی پابندی سے پڑھتا ہے، عصر کے بعد بھی وہ کام بھی کرتا ہے لیکن نیکیاں بھی سمیٹے جا رہا ہے ساتھ، وہ سودا ڈالتا ہے تو ساتھ بسم اللہ، پیسے پکڑتا ہے تو ساتھ بسم اللہ، کوئی اور کام اچھا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اس طرح اس کا دن گزر جاتا ہے۔ کتنی برکت والا دن ہے۔ ایک دوسرے شخص کا بھی دن گزر گیا، فجر بھی کوئی نہیں پڑھی، لوگ فجر پڑھنے جا رہے ہیں، اس نے کتے کے گلے میں رسی ڈالی ہے اور اس کو سیر کروا رہا ہے، ہائے 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 انا للہ و انا الیہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ ان کی ایک کتاب ہے، بڑی زبردست بات لکھی، کہتے ہیں اگر اپنی حیثیت پہچاننا ہو نا، اپنی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے، تو اپنے کام دیکھو کہ اللہ تم سے کام کس طرح کے لے رہا ہے، اور کام اچھے لے رہا ہے نا تو سمجھو مالک کے ہاں تمہاری حیثیت اچھی ہے، اور اگر کام برے ہو رہے ہیں نا تو سمجھو اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، میں اس کو مثال کو اور واضح کر دیتا ہوں، ایک بندہ کارخانہ دار ہے، ایک انسان ہی ہے جس کو اس نے اے سی والے دفتر میں کرسی پہ بٹھا دیا ہے اور تنخواہ بھی بھاری، وہ سارا دن باؤ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، لکھ رہا ہے، اے سی چلا ہوا ہے، پنکھا چلا ہوا ہے، تنخواہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ بہت سارے انسان اس نے ایسے کام پہ لگا دی، منہ بھی کالا، کپڑے بھی کالے، ہاتھ بھی کالے ہیں جی، اور اوپر اے سی تو دور کی بات ہے، پنکھا بھی نصیب نہیں، اور وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تنخواہ بھی تھوڑی ہے انسان ہی نا، اور انسان ہی کام پہ لگایا، اور اسی شخص نے کسی انسان کو اس غرض سے رکھ لیا کہ تو روزانہ آ کے کارخانے کی لیٹرینیں صاف کر جاتا ہے، وہ بھی انسان۔ تو کیا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کارخانے والے کے ہاں دفتر والے کی کیا حیثیت ہے، جس کے کپڑے بھی کالے ہیں، منہ بھی کالے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو لیٹرینیں صاف کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، سارے انسان، لیکن اس کو پتا ہے کون کس لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اچھی طرح پتا ہے نا، ہمارے اندازے تو پھر غلط ہو سکتے۔ تو اگر صبح صبح ایک کو فجر کے لیے جانے کی توفیق ہے نا، اور دوسرا کتے کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو سیر کروا رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ اس کی عمر میں بے برکتی ہے، اور اللہ نے کیسے برے کام پہ 5 قسمیں جس کے بارے اٹھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس شخص کو اللہ نے ایک برے جانور کتے کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ کتنی بے برکتی ہے اس بد نصیب کی زندگی میں۔ ٹھنڈے دل سے ان باتوں پہ غور کرنا، زندگی بڑی قیمتی ہے، اور آگے رمضان آ رہا ہے، اس کو خصوصاً رمضان میں بابرکت بناؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹو، ہمارے سالیہ بچا لاؤ، کوئی نیکی کوشش کرو ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، روزے کو بھی خوبصورت بناؤ، نماز بھی اچھے انداز میں پڑھو، قیام بھی بہترین خوش دلی سے پوری پابندی سے کرو، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرو، صدقہ خیرات بھی جہاں تک بس چلے کرو، تاکہ ہمارا رمضان ہمارے حق میں برکت والا ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔